السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. ڈھلو نے کہا، اس بیچاری نفیسہ کو کیوں اٹھا لائے تھے جیل سے؟ اس نے کیا بتایا آپ کو؟ وہی جو اس کے ساتھ بیتی ہے. وہ تو ڈاکٹر ہے اور سرکاری ملازم ہے. اسے آپ نے زبردستی آسیہ کے ساتھ کار میں ڈالی. میرا خیال ہے کہ مگر خیر مجھے وہ قدم مجبوراً اٹھانا پڑا تھا، کیونکہ میں سمجھا کہ وہ بھی آسیہ کے ساتھ بھیس بدل کر جیل سے بھاگنا چاہتی ہے. میں نے نفیسہ کے بیان کی تائید کرتے ہوئے باقی سارے واقعات پر مٹی ڈال دی. اسی میں نفیسہ کی بہتری تھی. دیکھیں، میں نے نفیسہ کو کل رات پولیس کے حوالے کر دیا تھا. اس نے وہاں جا کر یہی بیان دیا کہ اسے جیل سے نکلتے ہی اس بدماش نے زبردستی گاڑی میں ڈال لی اور وہ بے بس ہو گئی تھی. اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ نفیسہ کو واپس بھیج چکے ہیں. میرا دل بیٹھنے لگا. آسیہ اس گوہار میں تنہا رہ گئی تھی. آسیہ کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ اس کا فیصلہ آہو صاحب ہی کر سکتے ہیں. مجھے تو بہر طور ایک امانت کی حفاظت کرنی ہے. لیکن یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے ڈھلو صاحب. کس کے پاس؟ کسی کے پاس بھی نہیں. اور آپ کے پاس تو بالکل ہی کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جیلانی میاں، میں سب سمجھتا ہوں. آپ میرے مہمان ہیں. آپ کی عزت کرنا میرا فرض ہے. اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں. آسیہ اس گھر میں بالکل محفوظ ہے. آپ چند دن یہاں رہیں. آہو صاحب کو میں بلوائے لیتا ہوں، پھر بیٹھ کر آپ کا میں تصفیہ کرا دوں گا. اب کی بار اس کے لہجے میں ہلکی سی گرم جوشی جھلکتی تھی. کیا نفیسہ اپنی ملازمت پر واپس چلی گئی ہے؟ ضرور چلی گئی ہوگی، کیوں نہ جائے گی؟ اس پر تو خامخواہ یہ مصیبت آ گئی تھی. آپ نے آسیہ کو پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ آہو صاحب اس کے حق میں نہیں تھے. اور رہ گئی نفیسہ کی بات، تو وہ بیچاری بالکل بے گناہ تھی. وہ آسیہ کے بارے میں پولیس کو بتا سکتی ہے کہ وہ کہاں ہے. یہ بات میں نے اس کو سمجھا دی تھی، اور اسی میں اس کی بہتری ہے کہ وہ اپنا منہ بند رکھے، ورنہ ہم نفیسہ کو بھی مجرم ثابت کر سکتے ہیں. کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں، افسانہ تراشا جا سکتا ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور نفیسہ کو واپس بھیج کر آپ نے بہت ہی اچھا کیا. اس بیچاری کے لیے میں بھی بہت شرمندگی محسوس کرتا تھا. میری اور آسیہ کی تو شاید قسمت میں ہی ذلت ہے. نہیں، ایسا مت سوچیں. اس کے یہاں پہنچ جانے میں بھی کوئی بہتری پوشیدہ ہوگی. جی ہاں ڈھلو صاحب، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے. اس میں بھی کوئی بہتری مضمر ہوگی. میرے لہجے کی یاسیت اسے متاثر کر گئی. وہ اپنے صوفے سے اٹھ کر میرے پاس آن بیٹھا. لیں سگریٹ پئیں. آپ کی برانڈ کا تو پتہ نہیں، پر یہ لیں. یہ کہہ کر اس نے اپنا طلائی سگریٹ کیس میری طرف بڑھا دیا. اس کا رویہ آہستہ آہستہ بدلتا جا رہا تھا. شاید یہ میری باتوں کا اثر تھا یا اس کی کوئی حکمت عملی کا مرحلہ تھا. بہرحال وہ پہلے سے کہیں زیادہ کھل کر بات کر رہا تھا. میں سگریٹ سلگا چکا تو وہ بولا، آپ نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میرا مستقبل تو تختہ دار ہے جناب. آہو نے آپ کو میرے بارے میں سب کچھ تو بتا ہی دیا ہوگا. اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آسیہ کو لے کر میں کسی طرف نکل جاؤں گا اور کسی جگہ روپوش ہو کر زندگی گزار دوں گا. شاید یہ بات آپ کے لیے ممکن نہ ہو. میں سمجھا نہیں. ممکن کیوں نہیں؟ میں ایک عرصے سے اسی طرح کی زندگی گزار رہا ہوں. آپ سخت غلط فہمی میں ہیں. قانون سے بچ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ انڈیا کا بارڈر کس کے لیے ہے؟ ہزاروں بھیڑیے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں، تو میں کیوں نہیں جا سکوں گا؟ برخوردار، میری اطلاع ہے کہ پولیس کے چند آدمی ایسے ہیں جو آپ کے ہر ٹھکانے کا علم رکھتے ہیں. وہ دن رات آپ کو نگاہ میں رکھتے ہیں، مگر انہیں یہ حکم ہے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں اس کی بات سن کر لرز اٹھا. اگر ایسا ہوتا تو آہو کب کا میرا قصہ پاک کر چکا ہوتا. اس بات کی آہو صاحب کو بھی خبر نہیں ہے جیلانی میاں. آپ سے حکومت بہت خوش ہے، اسی لیے آپ پر اب تک ہاتھ نہیں ڈالا. کیا کس لیے خوش ہے حکومت مجھ سے؟ کیا کیا میں نے حکومت کے لیے؟ یہ تو آپ خود جانتے ہیں. بڑے صاحب کے دشمن کو کس نے تحقیق کیا تھا؟ اوہ، میں سمجھا. مگر ڈھلو صاحب، وہ سب کچھ تو اس آہو بدبخت کے کہنے پر ہوا تھا. ایسے کام اکثر انہی کے ذریعے ہوتے ہیں. مگر وہ تو اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا تھا. اس کا فائدہ اس میں سے اتفاقاً نکل آیا تھا جیلانی میاں. تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دماغ چکرانے لگا.
میری عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی۔ ڈھلو میرے بارے میں مجھ سے بھی کہیں زیادہ باخبر تھا۔ چل ویا ہو، تو نے مجھے کیسی بے خبری کے عالم میں بدھیا بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور اب میں پشتینی مخنصوں کی طرح بے بس ہو کر ڈھلو صاحب کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ آپ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ڈھلو صاحب۔ بہرحال مجھ پر کرم کریں اور آسیہ کو میرے ساتھ بھیج دیں، وہ بہت دکھی ہو رہی ہوگی۔ اسے کوئی دکھ نہیں ہے جیلانی میاں یہاں پر، میں اس سے آپ کی ملاقات کرا دوں گا، مگر 1-2 دن صبر کریں۔ سروری خارم نے بھی آپ کی بہت سفارش کی ہے، حالانکہ آپ اس پر بہت تشدد کر چکے ہیں، پھر بھی وہ آپ کی بہت تعریف کرتی ہے۔ یہ خانم کی مہربانی ہے، ورنہ میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں۔ آپ یہی سمجھے جیلانی میاں کہ آپ کی مصیبت کے دن ختم ہو گئے ہیں، میرے یہاں رہیں، آہو سے میں بات کر لوں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور دروازے کے باہر کھڑے اپنے ملازم سے بولا، برکت، انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ اور ایک کمرہ ان کے لیے وقف کر دو، ہم ان سے بعد میں بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے مصافحہ کیے بغیر باہر نکل گئی۔ برکت اندر آیا اور میرے پاس ٹھہر گیا۔ جب ڈھلو کمرے سے دور جا چکا تو وہ بولا، چلے صاحب، میں آپ کو مہمان خانہ دکھا دوں۔ چل بھائی، یہ تو کچھ لمبا ہی چکر ہو گیا لگتا ہے۔ میں اس کے ساتھ چل کر عمارت سے باہر نکلا تو وہ مجھے برآمدے کے دائیں حصے میں سے گزار کر ایک جنوبی روش پر جا چڑھا۔ کوئی 300 گز دور جا کر وہ مجھے ایک چھوٹی سی انیکسی میں لے گئے۔ اس میں 6 کمرے بنے تھے، جن کے ساتھ ملحقہ غسل خانے بھی تھے۔ یہ کمرے انسانی ضرورت کی تمام چیزوں سے آراستہ تھے۔ مجھے برکت نے دائیں ہاتھ کے کمرے میں ٹھہرایا۔ صاحب، کو ضرورت ہو تو یہ گھنٹی بجا دیں، خادم فوراً پہنچ جائے گا۔ ادھر مسلح پہرے دار موجود رہتا ہے، کہیں باہر اندر جانا ہو نا تو پوچھ لیں، ورنہ اسے حکم ہے کہ بلا اجازت ادھر ادھر جانے والے کو وہ گولی مار دے۔ اچھا، یہ کوئی جیل خانہ تو نہیں ہے تیرے ڈھلو صاحب کا؟ نہیں صاحب، یہ تو ان کا مہمان خانہ ہے، وہ اپنے مہمان لوگوں کی ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، میں تو تیرا بھی بایاں پاؤں پوچھتا ہوں۔ میرا ایک اٹیچی کیس ادھر ڈیوڑی میں رکھا ہے، وہ ادھر پہنچا دو۔ وہ تو بی بی جی نے اندر منگوا لیا تھا۔ کس بی بی جی نے؟ وہ جو آپ کے ساتھ آئی تھیں۔ تم نے کب دیکھا انہیں؟ میں ادھر ڈیوڑی پر ہی تھا جناب، وہ تو سیدھی اندر چلی گئی تھی بڑی بیگم کے پاس۔ تمہارا مطلب ہے ڈھلو صاحب کی بیوی کے پاس؟ جی ہاں، ان کی تو 4 بیویاں صاحب جی، اور ساری کار مختاری بڑی بیگم کی ہے۔ اچھا یہ بتا کہ کل صبح جو 2 لڑکیاں یہاں آہو صاحب کے ساتھ آئی تھیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ آہو صاحب کے ساتھ تو آئی تھیں، مگر اور میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ خود چل کر اندر آئی تھیں؟ نہیں جی، کچھ بیمار نظر آتی تھی۔ وہ ڈیوڑی سے آگے کار میں سے وہ بڑی حویلی تک پہنچی تھی، پھر 2 مسلمانوں نے انہیں کار سے اتار کر اندر پہنچایا تھا۔ ٹھیک ہے برکت، تیری مہربانی ہے بھائی کہ تو نے اتنی ساری باتیں مجھے بتا دی۔ نہیں صاحب، ایسی کیا بات ہے، میں تو چودھری صاحب کے مہمانوں کا بھی نوکر ہوں، یہاں تو بڑے بڑے لوگ ٹھہرتے ہیں، مجھے بڑا انعام دے کر جاتے ہیں۔ 4 دن پہلے ادھر لاہور کے ایک بڑے پولیس افسر آئے تھے، وہ ایک رعایت یہاں ٹھہرے تھے اور مجھے اور گلو کو بڑے پیسے دے گئے تھے۔ وہ کتنے پیسے؟ وہ جی بس 200 مجھے اور 200 ہی گلو کو دے گئے تھے جی، بڑے بیوے آدمی تھے وہ۔ فکر نہ کرو، ہم بھی تمہارا حق نہیں رکھیں گے، بس ایک کام کر دو۔ حکم کریں صاحب جی، بس مجھے ان لڑکیوں سے کسی طرح ملوا دو، میں ڈھیر سارے روپے تمہیں دوں گا۔ وہ میرے قریب ہو کر بولا، میں کوشش کروں گا صاحب جی، پر یہاں آپ کوئی گڑبڑ تو نہیں کریں گے؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ میرا مطلب ہے کہ کہیں آپ انہیں یہاں سے نکالنا تو نہیں چاہتے نا، کیونکہ ایسا آپ ہرگز نہیں کر سکتے، پہرا بہت سخت ہے یہاں، اور وہ ایسی گڑبڑ کرنے والے کو فوراً گولی مار دیتے ہیں۔ یہ ڈھلو صاحب یہاں لڑکیاں کیوں منگواتے ہیں؟ جی بس ویسے ہی موج میلے کے لیے، اور کیا، بڑے آدمیوں کے بڑے چوچلے۔ یہاں تو کوئی اداکارائیں بھی آ چکی ہیں جی، گانے والیاں، ناچنے والیاں، کوئی رنگ رنگلی تو ہوتی نہیں ہے یہاں۔ اور وہ 2 لڑکیاں، ان کو کیا کریں گے؟ وہ تو جی شاید آہو صاحب کی رشتہ دار ہیں، بیچاری بڑی بری حالت میں تھی، ان کے بارے میں تو ڈھلو صاحب کوئی بری بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ پر آپ کو ان کے ساتھ کیا سمبند ہے جی؟ وہ میری بھی رشتہ دار لگتی ہیں، بہنیں لگتی ہیں میری۔ اچھا، آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کروں گا، آگے جو میرے مولا کو منظور۔ ٹھیک ہے برکت، مگر یہ بتا کہ ادھر اور کون ٹھہرا ہوا ہے آج؟ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے جی، بس وہ پہرے دار علی زئی آ جائے گا ادھر، بڑا خطرناک اور تیز نشانہ اس کا، یوسف زئی پٹھان ہے وہ۔ اچھا کوئی بات نہیں، اب تم جاؤ، میں آرام کروں گا۔ میری بات سن کر وہ مجھے سلام کر کے باہر نکل گیا۔
میں نے کمبل اتار کر الگ رکھا اور دیوار کے ساتھ لکڑی کے فریم میں ٹنگے قد آدم آئینے کے سامنے جا ٹھہرا۔ ایک عرصے بعد مجھے اپنی صورت سر سے پاؤں تک دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ لگتا تھا غلام جیلانی تو بہت پیچھے رہ چکا ہے، اور وہ آدمی جو آئینے میں نظر آ رہا تھا کوئی اور ہی ہے۔ اس میں اور اصل غلام جیلانی میں اب کوئی بات بھی مشترک نظر نہیں آتی تھی۔ میں چند لمحوں تک گہری نظروں سے آئینے میں جھانکتا رہا، پھر دھڑام سے بستر میں گر گیا۔ میں نے جوتے اتار کر الگ رکھے اور ڈھلو صاحب کے فراہم کردہ نرم گرم بستر پر رکھے ریشمی لحاف میں گھس گیا۔ میرا سارا بدن چل ہو رہا تھا، جوڑ جوڑ فریاد کرتا تھا کہ اس بدن کو میں نے بہت دوڑایا ہے، بہت بھگایا ہے، مگر حاصل میں کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ میں نے اس عمارت کا اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ اس مہمان خانے کے گرد ایک اونچی دیوار بنی ہوئی تھی اور اس چار دیواری کے دروازے پر ایک مسلح پہرے دار چوکی پر بیٹھا رہتا تھا۔ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، مگر برکت کے وہاں جانے کے 15 منٹ بعد ہی وہ وہاں آن بیٹھا تھا۔ اس کا اصل نام برکت نے مجھے علی سے ہی بتایا تھا۔ چہرے مورے سے وہ کوئی بڑا ہی درشت اور خونخوار آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے خاصے فاصلے پر تھا۔ وہ آیا اور دروازے کے اندر چوکی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے اس نے بات کرنی بھی گوارا نہیں کی۔ جب میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا تو ایک بار پھر میں لحاف میں جا گھسا۔ نیند بہت سے دکھوں کا علاج ہے، اور میں تو بہت ہی درماندہ اور تھکا ہارا تھا، مگر ابھی میں وہاں لیٹا ہی تھا کہ مجھے باہر کسی کی اللہ بور صورت نظر آئی۔ میں کھڑکی میں سے اسے صاف دیکھ رہا تھا۔ میں تڑپ کر بستر سے نکلا اور ننگے پاؤں بھاگتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ چلیں، میں آپ سے آپ کے کمرے میں بیٹھ کر بات کرتی ہوں۔ یہ پٹھان تو بہت ہی اکھڑ ہے، کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ پوچھا میں کیا پتا بیوی، تمہارے کو کون ہے، کدھر سے آیا؟ اب ڈلن صاحب کا تم بولتا ہے تو ٹھیک ہے، کر لو بات۔ وہ بہت جلا بھونا بیٹھا تھا۔ اتنے میں برکت وہاں گیا۔ انہیں جانے دو خان، یہ اپنے ہی آدمی ہے، ڈلو صاحب کی اجازت ہے۔ پوچھا ہم نے کو روکا تو نہیں ہے نا، اور ادھر ہم الو کا پٹا تو نہیں بیٹھا، کوئی پوچھ پاچھ تو کرے گا ہی نا۔ فکر نہ کرو خان، تمہارے فرض کا ہمیں احساس ہے، سروری نے ہنس کر کہا۔ پھر وہ میرے ساتھ چل دی۔ میں اسے دوڑاتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا اور صوفے پر بٹھا کر میں اس کے قدموں میں دری پر بیٹھ گیا۔ ادھر بیٹھے نا صوفے پر، یہاں کیوں بیٹھے آپ؟ بس میں یہیں ٹھیک ہوں خانم، آپ کے قدموں میں۔ یہ بتائیں کہ آسیہ کیسی ہے؟ ارے وہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آئی ہوں۔ پہلے تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر میرے سمجھانے پر اب وہ مطمئن ہو گئی ہے۔ اسے ادھر کیوں نہیں لائی آپ؟ ابھی نہیں، ڈھلو صاحب اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں آخر؟ ہمیں قیدی بنا کر رکھیں گے یہاں؟ نہیں نہیں، ایسی بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اچھی جگہ پہنچ گئے۔ میرے بارے میں بتایا آپ نے آسیہ کو؟ ہاں، آپ کا نام سن کر وہ بہت خوش ہو گئی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ آپ اسی کی خاطر یہاں آئے ہیں، اور آپ مجھے لے کر آئی ہیں۔ ہاں، میں نے اسے یہ بھی بتا دیا ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس آئی ہوں تو میری بات کو غور سے سنیں، ادھر کوئی دنگا فساد ہرگز نہیں کریں۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ دیکھیں، یہ ڈھلو صاحب کی حویلی ہے، آہو کا گھر نہیں، جہاں دو ٹوٹرو آپ کے ساتھ میں آ جاتے تھے۔ یہاں کا ہر ملازم مسلح ہے، اور ان کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اچھا پھر آگے کہیں؟ آگے یہ کہ ذرا عقل سے کام لے کر ڈھلو صاحب کی خوشنودی حاصل کریں، کیونکہ آپ کے سامنے صرف آسیہ کی رہائی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی جان بھی بچانی ہے۔ آپ کی گرفتاری آپ کی موت کا پیغام ثابت ہو سکتی ہے۔ میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ یہ حویلی آپ کے لیے بہت بڑی پناہ کا ثابت ہو سکتی ہے، اور میں آپ سے یہی کہنے آئی ہوں کہ خود کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، مگر میں اپنے طور پر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے آئندہ رویے کا انحصار ڈھلو صاحب کے رویے پر ہوگا۔ وہ بہت اچھے آدمی جیلانی صاحب، بس آپ ان سے ایسے انداز میں بات کریں کہ ان کا آپ پر اعتماد جم جائے، پھر آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ مگر وہ آپ کے آہو صاحب مجھے کہیں چین نہیں لینے دیں گے۔ وہ بیچارے خود ہی ایسے جال میں پھنس گئے ہیں کہ اب وہ آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ اپنی سادگی میں وہ آسیہ کو یہاں لے آئے ہیں، اور اب آپ بھی یہاں پہنچے ہیں۔ ڈھلو صاحب کو آپ کی ضرورت ہے جیلانی صاحب، یہ بات مجھ کو ان سے گفتگو میں معلوم ہوئی ہے۔ اب یہ آپ کی عقل پر منحصر ہے کہ اتنے بڑے آدمی سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے کھل کر بات نہیں کریں۔ نہیں جیلانی صاحب، بلکہ جو کچھ مجھے محسوس ہوا ہے وہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں۔ جی نہیں، بس مجھے آسیہ سے ملا دیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، بے فکر رہیں۔ میں تو دراصل آپ کو دیکھنے کے لیے آ گئی تھی، اس خیال سے کہ کہیں آپ کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ بہرحال میں آپ کے دشمن کی جو بیوی ہوں۔ ہاں یہ تو ہے،
میرے دل میں بڑے وسوسے پیدا ہو رہے تھے. آپ کا اعتبار بھی تو نہیں کیا جا سکتا. آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر یہ دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہوں. یہ کہہ کر اس نے اپنے سرخ کوٹ کی جیب سے ایک رنگین تصویر نکال کر میرے سامنے رکھ دی. وہ آسیہ کی تصویر تھی جو کسی جدید قسم کے کیمرے سے اس نے اسی روز اتاری تھی. اس تصویر کو دیکھ کر میرے دل میں ہوک سی اٹھی. میں نے اسے آنکھوں سے لگایا اور میرے آنسوؤں کا تار بند گیا. آسیہ پہلے سے کتنی دبلی ہو گئی تھی. اس کی وہ آنکھیں جن میں موتیوں جیسی آب و تاب تھی بجھی بجھی سی نظر آتی تھیں. ان کے گرد حلقے پڑ گئے تھے. وہ رنگین تصویر تھی اور جو کچھ جیسا تھا ویسا ہی نظر آ رہا تھا. میں نے آسیہ کے ماتھے پر لب رکھ دیے. اس کے لیے میں نے کتنے جوخم اٹھائے تھے، مگر ابھی تک اس کی مصیبتیں ختم نہیں ہوئی تھیں. یہ کپڑوں سے کہاں سے ملے؟ یہ بڑی بیگم نے دیے تھے اس کو. کچھ کھاتی پیتی ہے کیا نہیں؟ میں نے آج خود اسے ناشتہ کرایا، ورنہ میں نے سنا کہ وہ بہت سہمی ہوئی تھی. آپ کو یہ کوٹ کہاں سے ملا؟ یہ بھی بڑی بیگم نے دیا ہے. ایک سیانی عورت ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی. اس نے بھانپ لیا کہ میں سردی سے کانپ رہی ہوں، وہی میرے لیے کوٹ لے کر آئی تھی. اور نفیسہ وہ کہاں ہے؟ ہاں اس کا تو میں بھول ہی گئی. اس کی تو جان چھوٹ گئی. ڈھلو صاحب نے اسے واپس بھجوا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ انہیں ادھر ایک سڑک پر بے ہوش پڑی ملی تھی. وہ ڈاکو جیلانی اسے مار پیٹ کر وہاں پھینک گیا تھا. اچھی پٹی پڑھا دی اسے ڈھلو صاحب نے. اب اس کی ملازمت بھی اس کو مل جائے گی. سروری خانم نے ڈھلو صاحب کی بات کی تصدیق کر دی. میں مطمئن ہو گیا کہ وہ بیچاری اور زیادہ برباد ہونے سے بچ گئی ہے. یہ تو بہت اچھا ہوا خانم. آؤ صاحب کب تک آ رہے ہیں یہاں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر ایسا لگتا ہے کہ ڈھلو صاحب مجھے آج ہی گھر بھیج رہے ہیں. انہوں نے ڈرائیور سے کہہ دیا ہے. شاید میں تھوڑی دیر میں چلی جاؤں. آپ سے میری درخواست ہے. کہیے. آپ حکم کریں جیلانی صاحب. بخدا میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے. میری منہ بولی بہن ہے مجیدن. اوہ میں سمجھی، وہی مائی حاجہ کی بیٹی. آپ کو پتہ اس کا کیا حشر ہوا؟ نہیں تو میں نے تو اس کا نام سنا ہوا ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کا حشر کیا ہوا. آؤ صاحب نے اسے گھنڈے کے ذریعے گھر سے اٹھوایا اور ہیرا منڈی پہنچا دیا. ہائے میں مر گئی. نہیں نہیں آؤ، ایسے نہیں ہو سکتے. وہ ایسے ہی ہے، ہو سکتے کی تو بات ہی نہ کریں. ہیرا منڈی سے اس بدنصیب کو چھانگا مانگا کا زمیندار لے گیا تھا. نہ تو تروائی کے لیے اس نے 20,000 روپے دیے تھے. یہ نہ تو تروائی کیا ہوتی ہے؟ یہ بس ہوتی ہے، سمجھ جائیں کہ یہ حرام زدگی کی انتہا ہوتی ہے. اب وہ بیچاری اس زمیندار کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہے. میں اس آسیہ کے جھمیلے میں اس تک نہیں پہنچ سکا، ورنہ شاید میں اس زمیندار کو ہی مار دیتا. یہ تو بڑی خباثت کی بات ہے. جس کا ذمہ دار راہو ہے، مگر اس سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے خانم. وہ انسانوں کی بدترین قسم کی نمائندگی کرتا ہے. شوہر ہے آپ کا وہ. مجھے حیرت ہے جیلانی صاحب. میری آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے آؤ اسے کہیں کہ وہ مجیدن کو واپس لا کر اس کے گھر پہنچا دے، اور آپ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کرا دیں. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جیلانی صاحب کہ اس کام میں تاخیر نہیں کروں گی. یہ تو ظلم ہے، سراسر ظلم. ایسے تو پتہ نہیں کتنے ظلم آہو صاحب کر چکے ہیں. بہرحال یہ کام آپ کرتے ہیں تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا. اس کے علاوہ مجھے اس بات کی بھی ضمانت چاہیے کہ مسند آرا محفوظ رہے گی. مجھے معلوم ہے آہو صاحب کا اگلا شکار وہی ہوگی. سروری خانم کا رنگ اڑنے لگا. میں صحیح کہہ رہا ہوں خانم، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ قطعاً فکر نہ کریں، ہم اس کے دشمن نہیں ہیں. ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ علی زئی آ گیا اور افراتفری ڈالتے ہوئے بولا، وہ بی بی، وہ ڈرائیور آپ کو جلدی آنے کو بولتا ہے. میں نے دروازے پر نظر ڈالی تو ایک آدمی وہاں کھڑا تھا. آپ بے فکر ہیں جیلانی صاحب، میں یہ کام ضرور کروں گی. آپ صرف اتنا کریں کہ اس ماجدہ بدبخت کا پتہ کریں، وہ ہمارا مال ہمیں واپس دلا دیں، اور مسند آرا کا کوئی وہم دل میں مت لائیں. میں کوشش کروں گا خانم. وہ جیسے ہی مل گئی میں اسے پکڑ لوں گا، ورنہ آپ چاہیں تو میں اپنے حساب سے آپ کو اس کی قیمت دے سکتا ہوں. ان ہیروں کی مالیت 22 لاکھ روپے ہے جیلانی صاحب، اور اس بات کا علم ڈھلو صاحب کو بھی ہے. میرے خیال میں ان میں سے ان کا بھی حصہ ہے. خدا بہتر کرے گا خانم. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ماجدہ میرے لیے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دے گی. میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ حسین ہوگی. مجھے شرمندہ نہ کریں. بہرحال آپ سے زیادہ حسین ہرگز نہیں تھی. میں نے سروری کو اسی کے ہتھیار سے مارنا چاہا. وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولی، آپ بہت اچھے ہیں جیلانی صاحب. اس کا چہرہ تمتما اٹھا. وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر نکلی اور دروازے پر جا کر ہاتھ سے مجھے الوداع کہتی ہوئی آگے نکل گئی. اس کے جاتے میں آسیہ کی تصویر سینے پر رکھ کر لیٹ گیا.
میں بھی لٹ چکا تھا اور وہ بھی اجڑ گئی تھی. نہ میں کبھی بچ سکا تھا اور نہ وہ آباد رہ سکی تھی. ہم دونوں کے ہاتھ کٹے تھے اور سر زخمی تھے اور چیلیں ہر طرف سے ہمارا گوشت نوچنے کے لیے ہم پر چھپڑتی رہتی تھیں. اور ماں نے نہ جانے کتنے ارمانوں سے ہمیں جنم دیا تھا. اس بیچاری کی طرف تو مڑ کر بھی نہ دیکھ سکا تھا. وہ تو شاید ہم دونوں کے لیے رو رو کر اندھی ہو چکی ہوگی. اور میں نے سوچا تھا کہ آسیہ کو جیل سے نکال کر سیدھا اس کے پاس لے جاؤں گا، مگر تقدیر کے شکرے نے اسے میرے ہاتھ سے راستے میں ہی جھپٹ لیا تھا. میرا کشکول خالی کا خالی رہ گیا تھا. آسیہ کے بارے میں میری سوچ کے ساگر میں غم کا زہر کچھ زیادہ ہی گھلنے لگا تو اس کی تصویر تکیے کے نیچے رکھ کر میں نے اس کا خیال ذہن سے جھٹک دیا. یہی کیا کم تھا کہ میں اور وہ ایک ہی چار دیواری میں آن بیٹھے تھے. یہ خیال ایسا اطمینان بخش ثابت ہوا کہ مجھے جلدی نیند آ گئی. جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ برکت میرے سرہانے کھڑا ہے. وہ ایک ملازم کے ساتھ ایک بڑے سے تشت میں رکھ کر میرے لیے کھانا لایا تھا. اس وقت دن کے 3 بج چکے تھے. 2 گھنٹے بعد شام ہونے والی تھی. بڑی گہری نیند ہے آپ کی میاں صاحب، کھانا تو کھا لیں. میں نے بستر سے اتر کر انگڑائی لی اور غسل خانے میں جا گھسا. کچھ ہی دیر بعد جب ملازم نے میرے سامنے کھانا رکھا تو دل خوش ہو گیا. وہ لوگ میرے لیے بھنا ہوا مرغ اور پلاؤ، زردہ اور فیرنی لائے تھے. روغنی نان بھی موجود تھے. تو گویا یہ ٹھاٹ تھے ڈھلو صاحب کے معزز مہمانوں تھے. میں نے کھانے پر اچھی طرح ہاتھ صاف کیا. بھوک نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا. رات کے کھانے میں بھی ان لوگوں نے میرے لیے خاصا اہتمام کیا تھا. اگلی صبح ابھی میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ڈھلو صاحب شکاری لباس سے ملبوس، گھٹنوں تک لمبے بوٹ پہنے، تیز تیز قدم اٹھاتے اندر آ گئے. وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے. یوں لگتا تھا جیسے میرے لیے دل میں محبت کا سیلاب وہ لیے پھرتے ہوں. بڑی گرم جوشی سے انہوں نے مجھے سلام کیا اور بولے، کیا حال ہے جیلانی صاحب؟ ایک دم فرسٹ کلاس ڈھلو صاحب، کھانا آپ کے یہاں بہت عمدہ ملتا ہے. معلوم ہوتا ہے آپ بھی اچھے کھانے پر جان دیتے ہیں. پرندے پھنستے ہی اچھے دانے پر ہیں. وہ مسکرا دی. چلیں ہمارے ساتھ شکار پر چلیں. ادھر مرغابی کا شکار بہت اچھا ملتا ہے ہمارے چھم میں. میں تو اس میدان میں بالکل اناڑی ثابت ہوں گا. اس فن کے اسرار و رموز سے میں بالکل ناواقف ہوں. باتیں بھی عمدہ کر لیتے ہیں آپ. ہمیں آپ ہی کے جیسے ساتھی کی ضرورت تھی. مجھے یقین ہے آپ کے ساتھ ہمارا وقت اچھا گزرے گا. ذرا نوازی ہے آپ کی. اوے برکت، جان کے لیے برجس بوٹ اور جیکٹ لیا، یہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے. برکت ان کی بات سنتے ہی ٹل گیا. جب ہم دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو ڈھلو صاحب بولے، حضرت وہ ٹرک پتہ ہے کس کا تھا جس کا آپ نے بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا تھا؟ جی میں سمجھا نہیں. میں نے اپنی جگہ سے اچھلتے ہوئے کہا، وہ ایک پولیس افسر کا ٹرک تھا، ڈی ایس پی حفیظ خان کا. وہ آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. واقعی یہ حیرت کی بات ہے، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے خانم نے ساری بات بتا دی تھی. اس گھیبا خان پر تو مجھے بہت تیش بھی آ رہا ہے. آپ نے اس کو مار کیوں نہیں دیا؟ یہی بہتر تھا. خام مخواہ شہادت کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہیے. سب کو مار دیتے، وہ تھے ہی اسی قابل. آہو کی عزت ہماری عزت ہے. بس ایسے ہی میرا ہاتھ الٹ گیا تھا ڈھلو صاحب. ویسے بھی خام مخواہ قتل و غارت سے مجھے سخت نفرت ہے. ان کے لیے اتنی سزا کافی تھی. کافی نہیں تھی. وہ حفیظ خان پولیس افسری کے زوم میں بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے. میں نے تو نرمی برتی تھی ان کے ساتھ ڈھلو صاحب، پھر بھی وہ میرے شکر گزار نہیں ہے. پتہ نہیں، اب وہ ساقے گل پھڑیے کو حوالات میں بند کر دیں گے، وہی جو آپ کا یار ہے. یہ تو زیادتی ہوگی ان کی، کیونکہ اس بیچارے سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. بہرحال آپ کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ اطمینان سے در بیٹھے رہیں. یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں. وہ تو میں بیٹھی کیوں ڈھلو صاحب، آ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس ساقے کو پتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے تھے؟ نہیں، اسے آپ کا نام نہیں بتایا تھا. آپ کے بارے میں خانم نے ادھر پتوکی پہنچ کر مجھے بتایا، ورنہ تو وہ ساقے سے یہی کہتی تھی کہ ہم پتوکی جائیں گے. بس تو پھر ٹھیک ہے. ایسی صورت میں آپ کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکے گا. مجھے یہی فکر لگی تھی. مگر ڈھلو صاحب، کیا وہ پولیس افسر رسا گیر ہے؟ وہ تو نہیں، اور ہو بھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مگر وہ گھیبا خان اس ٹرک کو ایسے ہی کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہے. حد ہو گئی. کیسا اندھیر مچا یہاں. خدا غارت کریں ان لوگوں کو. دعا تو یہی کرنی چاہیے جیلانی صاحب، مگر آپ اپنا ریکارڈ بھی تو دیکھیں. آپ کی دعا کیسے سنی جا سکتی ہے؟ میں کٹ کر رہ گیا. وہ مجھے آئینے میں میری صورت دکھا رہے تھے. حالانکہ ان کے اپنے کردار کے بارے میں مجھے یہی احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھی میرے ہی جیسے ہیں. وہ آہو کے دوست تھے تو آہو کے ہی جیسے ہوں گے نا. میرے چہرے پر پھیلے تقدر کو دیکھ کر انہوں نے رخ بدلا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. میں بھی ہوں ہاں کرنے لگا. کوئی 5 منٹ بعد میں نے ان سے پوچھا،
آپ نے مجھے میری بہن سے نہیں ملوایا؟ ارے ملوا دیں گے صاحب، میں نے سروری خانم کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے، آہو صاحب آ جائے تو پھر بات کر لیں گے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ میرے گھر میں ہے، کسی للو پنجو کے پاس نہیں۔ جیسے آپ کی مرضی، مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ کیسا دن؟ یہی کہ میری بہن دیوار کے اس طرف موجود ہے اور میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ خامخواہ دل چھوٹا نہ کرے جیلانی صاحب، مجھ پر اعتماد کرے، کچھ مصلحتیں بھی ہوتی ہیں آخر۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور دروازے میں جا ٹھہرے۔ برکت میرے لیے لباس لا رہا تھا، وہ میں نے غسل خانے میں جا کر پہن لیا۔ برجس اچھی تھی اور بوٹ میرے ناپ کے عین مطابق تھے، جیکٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ سب کچھ پہن کر میں باہر نکلا تو ڈھلو صاحب مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ بڑے دیدہ زیب جوان ہیں آپ، یہ لباس آپ پر بہت سجتا ہے جیلانی صاحب۔ مہربانی آپ کی جناب، ورنہ بندہ کس قابل ہے۔ برکت ایک دونالی بھی لے آیا تھا، وہ اس نے میری طرف بڑھا دی۔ مگر میرے لیے تو یہاں ہتھیار رکھنا منع ہے جناب، میرے ہتھیار تو برکت صاحب نے پہلے رکھوا لیے تھے۔ یہ بندوق آپ کو شکار کے لیے دی گئی ہے، مگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو مجھ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا آپ کو۔ شرمندہ مت کریے جیلانی صاحب، اس وقت تک میں آپ کو جانتا نہیں تھا، مگر اب میں آپ پر اعتبار کر سکتا ہوں، میں آدمی کو پہچانتا ہوں۔ ان کے لہجے کی خود اعتمادی نے مجھے حیران کر دیا، یا تو وہ تضاد کا شکار تھے یا ان کی حکمت عملی بدل گئی تھی، کسی نہ کسی جگہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی تھی، ورنہ وہ یوں دو نالی میرے ہاتھ میں نہ تھماتے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم جیپ میں بیٹھ کر چھمک کی طرف روانہ ہو گئے۔ ڈھلو صاحب کے ساتھ 4 مسلح ملازم بھی ہمارے ساتھ تھے، برکت ان میں شامل نہیں تھا، وہ حویلی میں رہ گیا تھا۔ چوگوٹ سے چھم کوئی 5 میل دور تھا۔ ڈھلو صاحب اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور میں ان کے 4 ملازموں کے ساتھ پچھلے حصے میں تھا۔ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، مگر جب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے تو مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک کا نام مبارک، دوسرے کا مسیطہ خان، تیسرے کا بلو اور چوتھے کا فرید تھا۔ یہ نام مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ اس روز ان لوگوں کے درمیان پھنس کر میری زندگی اور زیادہ ادھڑ کر مفلس کی قبا بن گئی تھی۔ مبارک دوہرے کثرتی بدن کا آدمی تھا، یہ بڑے بڑے چوڑے چکلے شانے تھے اس کے، اپنی شکرے جیسی تیز تیز آنکھیں جب وہ گھماتا تو مد مقابل کے حوصلے بلا وجہ پست ہو جاتے تھے۔ میرے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی عجیب و غریب تھا اور اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ مجھ سے بڑی رونق سے بات کرتا، یوں جیسے وہ میرے وجود کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ راستے میں ایک جگہ جیپ ناہموار راستے کی وجہ سے دائیں طرف جھکی تو میں اچھل کر مبارک سے ٹکرا گیا۔ میں یوں ہی بے دہانی میں لڑک گیا تھا۔ وہ سدھا بیٹھنا، کیا زنانوں کی طرح جھول رہا ہے تو؟ مبارک نے مجھے بڑی بدتمیزی سے پیچھے دھکیلا۔ اس کے تینوں ساتھی کھیکی کر کے ہنسنے لگے۔ مسیطہ خان بہت محظوظ ہوا۔ پیدل آدمی ہے، نیا نیا جیپ میں بیٹھا ہے نا۔ اس کی بات سن کر وہ تینوں قہقہا مار کر ہنسنے لگے۔ میں نے ان کی باتیں سنی انسنی کر دی اور سگریٹ سلگا لیا تو بلو بولا، اوے دوجے بھی بیٹھے ہیں یہاں، ایک ادھر بھی تھما دے باؤ۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے سگریٹ کا پیکٹ ہی جھپٹ لیا، مگر میں نے کھینچ کر پیکٹ اس کی انگلیوں سے چھڑایا اور جیب میں رکھ لیا۔ یہ تمہارے پینے کا نہیں ہے استاد، بڑی مہنگی چیز ہے۔ لو اور سنو چھانگے پہلوان، اور کرا لو اپنی بےزتی۔ بلو نے مبارک کو مخاطب کیا۔ اس کی کنیت چھانگا تھی کیونکہ اس کے بائیں ہاتھ پر ایک کے بجائے 2 انگوٹھے تھے۔ دفع کر یار، میرا سفر خراب نہ کر، آدمی کمینہ ہونا تو اسے منہ نہیں لگاتے۔ چھانگے نے بڑی رونق سے گردن اکڑاتے ہوئے کہا اور جیب سے ایک چمکتا ہوا سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا دیا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو پہلوان، ورنہ تمہارا منہ گدی کتے کی طرح نہ کھلتا۔ تمہارے لیے بہتر یہ کہ چپ رہو۔ میری یہ بات سنتے ہی اس نے میرے بائیں ہاتھ میں پکڑی 2 نالی بندوق جھپٹ کر جیپ کے فرش پر پھینکی اور مجھے اس نے گریبان سے پکڑ کر کچھ اس طرح جھٹکا دے کر آگے کھینچا کہ اگر میں جیپ کی چھت میں لگی لوہے کی نالی نہ پکڑتا تو اس کی گود میں جا گرتا۔ اوئے کیا کرتے ہو بھائی، کیوں دنگا کرتے ہو؟ جیپ روکو چودھری صاحب۔ مسیطہ خان چیخا۔ اس کی آواز سنتے ہی ڈھلو صاحب نے جیپ روکی اور ایک دم نیچے اتر گئے۔ چھانگے نے ابھی تک بائیں ہاتھ سے میرا گریبان پکڑ رکھا تھا اور دائیں ہاتھ سے اس نے اپنا گراری دار چاقو کھول لیا تھا۔ جیپ رکتے ہی بلو نے میری کمر کے گرد اپنی باہیں ڈال کر مجھے جیپ سے نیچے پھینک دیا۔ اس کام میں چھانگے نے بھی اس کی مدد کی اور وہ اس طرح کہ جب میں جیپ کی طرف جھکا تو اس نے بلو اور مجھے ایک ساتھ دھکا دے کر نیچے لڑکا دیا۔ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ جیپ سے نیچے گرتے میں الٹ کر اٹھا اور بلو کے منہ پر میں نے زبردست گھونسا دے مارا۔ وہ میرے ساتھ ہی نیچے گرا تھا، مگر ابھی میں اس سے نمٹ بھی نہ سکا تھا کہ چھانگا جیپ سے چھلانگ لگا کر مجھ پر اس طرح آن پڑا کہ اگر میں اس کا دایاں ہاتھ نہ سنبھالتا تو وہ اس کا چمکتا ہوا شکاری چاقو سیدھا میرے سینے میں اتر گیا ہوتا۔